کوئی بھی گناہ ہے انسان جب کرتا ہے تو دل میں کہیں نہ کہیں نفرت ہوتی ہے. جھوٹ بولتا ہے نا، جتنا بھی جھوٹ بولے دل میں کہیں نہ کہیں نفرت ہے، بری بات. گانا سنتا ہے دل میں کہیں نہ کہیں نفرت ہے، چھوڑ دے. لیکن داڑھی مڈانا ایسا گناہ ہے کہ داڑھی مڈا کے شیشہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. ہاں جی سر مڈاتا ہے ساتھ ہی داڑھی مڈاتا ہے. حج 12 لاکھ روپے کر کو کرستان کہندا ہے ایڈے اوکھے دی لوڑ کوئی نہیں، نال نال ہی صفائی ہو گئی. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات ہے، ہر ایک گناہگار ہے، لیکن گناہ سے نفرت تو باقی ہونی چاہیے نا. گناہ سے نفرت، خوش تو نہ ہو، داڑھی مڈا کے انسان خوش ہوتا ہے. اور ایک ہے گناہ اور دل میں اس سے نفرت، اور ایک ہے گناہ پہ خوش ہونا. یہ کفر کا سفر ہے، گناہ پہ خوش ہونا یہ کفر کا سفر ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یارو قافلوں کے لٹنے کا غم نہیں ہے، قافلے تو لٹتے ہی رہتے ہیں. غم یہ ہے کہ لٹنے والے بے وقوفوں کو اپنے لٹنے کا احساس ہی ختم. بے تقریریں، درس، جمعے کے خطبے، عید کے خطبے، رمضان شریف، تراویح، عمرے، حج، نیکیاں اتنی، زلزلے آ گئے، سیلاب آ گئے، طوفان آ گئے، اندروڑی بروڑی دشمن آ گئے. آنکھوں میں شرم یا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے باز نہیں آ رہے، زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی، دل سے حسب و کوڑ نہیں جا رہا، مرد کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں ہو رہا، فسق و فجور، فحشی، ریانی، بیوی بیٹی کا لطر گندا لباس، یہ بری عادت نہیں جا رہی. پیشاب کر کے کھڑے کپڑا پلیت، سود، دھوکہ، جوا، ڈنڈی مارنا، حرام خوری، کم تولنا، ملاوٹ، تکبر، گھمنڈ والے جملے. بات کر کے جائے کہاں تو؟ دو فساد کے جملے جن نے دنیا میں فساد مچا رہے. برادریاں ٹوٹ گئی، طلاقیں ہو گئی، خاندان ٹوٹ گئے، ہر جگہ ایک فساد. ہم نے دنیا اپنی جنت بنائی ہوئی ہے. دو فساد کے جملے، ایک یہ تو میں نہیں جانتا تنوں میں دسا. اس نے کہا ایک تو تیرا تعارف قرآن نے کرایا ہے، 2 دفعہ پیشاب والی جگہ سے نکلا ہے، اور ایک فساد کا جملہ تو اپنے آپ کی سمجھ رہے ہیں. کہندہ رب دا بندہ تے رسول دی امت صلی اللہ علیہ وسلم امید اللہ معاف کر. گل گئی مک تے مکے گیا، گل نہیں مک دی، یہ دلوں نہ مکائی. ایک صحابی نے آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کچھ نصیحت کریں. لا تغضب، غصہ نہ کریا کر. اس نے کہا جی ایک اور نصیحت کرو، لا تغضب، غصہ نہ کریا کر. اس نے کہا جی ایک اور نصیحت، لا تغضب، غصہ نہ کریا کر. سن رہا تھا صحابی پاس بیٹھا، وہ بار بار نصیحت مانگتا رہا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہی کہتے رہے غصہ نہ کریا کر. اتنے غصہ ہی چکی پھر اکڑ پہنچ، جلد بازی، بدگمانیاں، میں او کی یار ایڈی چھننی بریک نہ لا، جب رب نے لا لی تو کی کریں گے. بیٹے دی شادی تیار ہو گئی، کہندا یار میرے پتر دی شادی ہے، تیرا بھی بھتیجا لگتا ہے، فلانے دن خوشیاں اللہ سب نو بخاوے. ہوندا میں کوئی نہیں آنا، نال 2 بندے محمد دی نا ہاں کون ہے ارمضان ہاں کون ہے. کہندا کی گل فلانے ٹائم اوتھے او اس ویلے او دے کول او میرا بندہ او بھرا بیٹھا سی، او دے نال او دا چاچا او بھتیجا او بیٹھا، او دے تو یہ گل کیوں کیتی ہے او فلانا تو کام ہو. کہندے یار میں تو نہیں یاد، ایتھے لکھیاں نے، ایتھے ساریاں لکھیاں نے، ایتھے سانو بھلیاں نے. بلا کڈو خون کا حسد بغض کوڑ جیڑا رب رجسٹر لکھی بیٹھا ہے انہیں کو نہیں پتا. چھوڑ دو ان باتوں کو. نہ تھی جب ہمیں حال اپنے کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. سب سے مشکل کام آج دنیا میں اپنی اصلاح، اور سب سے آسان کام دوسرے پہ تنقید. لوگوں کو اپنی آنکھ کا لٹکتا شتیر نظر نہیں آتا، دوسروں کا تنکا وہ تنکا وہ تنکا. یہی تو فساد کی جڑ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی ہمیں باتیں دی کہ اگر ہم ان پر عمل کریں آخرت بنے گی، اجر ملے گا. اللہ کی قسم دنیا بھی ہماری پرسکون ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای ذنب اکبر عند اللہ، جناب گناہ تو بہت ہیں، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟
فرمایا انتجر للہ ندن وہو خلقک، اللہ اکیلے نے تجھے پیدا کیا، خالق مالک رادے کے خوراک غذا دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، گھر بار بیوی بچے، دیکھنے کی آنکھیں، سننے کے لیے، اتنا کچھ اس نے تجھے دیا، اور جب تو جھکے تو کسی اور کے آگے، مانگے تو کسی اور سے، نظر نہ چڑھاوا چڑھائے تو کسی اور، سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ مکے والوں کی یہی تو غلطی تھی، مکے والے اللہ کو مانتے تھے، اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، کائنات کو بنایا، چاند سورج چڑھاتا ہے چڑھا، اور وہ غروب کرتا ہے، سب وہ مانتے تھے، 100 اونٹ ذبح کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو اختیار دیے ہوئے ہیں، جب یہ کمائیاں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد ان کو اختیارات دے دیتا ہے، ان کی روحیں مرنے کے بعد تصرف کرتی ہیں، اس بزرگ کی روح مرنے کے بعد صحت دے رہی ہے، اس کے آستانے سے اولاد مل رہی ہے، اور اس کی جگہ سے وہاں سے رزق مل رہا ہے۔ لاکھ یا نیک آدمی تھا، حاجیوں کو ستو گول گول کے پلاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر اسماعیل کی لگائی ہوئی، کہتے ہیں ہم ان کے بت، تصویریں، مورتیاں، ڈھانچے، قبریں، درگاہیں، آستانے بناتے ہیں، 3 راتیں 5 راتیں یہاں گزارتے ہیں، کھانے پکا کے تقسیم کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں یہاں، من سے مشکل کشا یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دی۔ اللہ کہتا ہے اس سے بڑا جھوٹ کو نہیں، میں تھک گیا، رب کے منکر نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، شراکت، کمپنی سسٹم، سانج پر کھاتا داری رکھتے تھے۔ رسول اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو، اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو، وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی، جیسے آج کلمہ شریف پڑھنے والے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اذانیں بھی کہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو ہر کلومیٹر پہ ایک ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ ہی حاجت روا، جو آپ نے اچھی باتیں نہیں، ان میں ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل من ابا، قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ من عصانی فقد ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی، ہاں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہ نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حیران ہو کے پوچھا کہ جناب وہ جنت جس کی چڑھائی زمین اسمان کے درمیان، دودھ شراب شہد کی نہریں، مشکا پھول کا گارا، زعفران کی مٹی، رف رف کے راکٹ، ہمیشہ روانے والی جوانی اور مہمانی، سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار، کون ہے جو کہتا ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ پھر بات آپ نے سمجھائی کہ زبان سے تو کوئی نہیں کہتا میں جنت میں، سارے تیار میں، وارے وارے جاؤں مسیطے قدم نہ پاؤں، وارے وارے جاؤں حرام کھاؤں، وارے وارے جاؤں لوگوں کو ستاؤں، وارے وارے جاؤں بدماشیوں سے باز نہ ہوں، وارے وارے جاؤں قربان جاؤں، مولوی صاحب صبح نماز تو نہیں پڑھی جاندی، ہوں جیسی پکے آل دی جا منافقہ۔ رسول نے فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، کافر، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دعوے آرزو صوفی تشک حسین مولی معشوق علی اجمل عاشقون عشق اسی آل دی سننے ہیں، اسی آل دی سننے ہیں۔ اچھا تہاڈی کی نشانی یہ آل دی سننے؟ اسی کہندا نارنگ منڈی دے لمبے لمبے چاول پکے ہون تے مرغ روسٹ ہوئے، اللہ تعالیٰ تو علاوہ دوسرے دا نہ ہوئے، اسی کدے نہیں کھادا۔ الحمدللہ بڑی چنگی گل، بڑی چنگی گل، اللہ تعالیٰ نے تے قائم رکھے۔ سود کہندا کھا جانے ہاں، دھوکا کہندا کر جانے ہاں، ملاوٹ کہندا کر جانے ہاں، دودھ وچ پانی نہیں کہندا پانی دودھ پا جانے ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعوے آرزو کی بات نہیں، فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ من عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جس کو دیکھو عقیدہ میرا بتایا ہوا، نماز جو میں نے سمجھائی، درود جو میں نے بتایا، وظیفہ جو میں نے بتایا، شادی غمی کا طریقہ جو میں نے بتایا، شکل صورت لباس جو میں نے بتایا، دین کو غالب کرنے کے لیے زبان جان مال سے جو ہو سکتا ہے یہ کر رہا ہے، یہ جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اور جو کلمہ پڑھ کے ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا، کلمہ پڑھ کے نماز دادی نانی برادری والی، کلمہ پڑھ کے شادی غمی ہندوؤں سکھوں والی، کاروبار یہودیوں والا، زبان پہ جھوٹ گالیاں، دل میں حسد بغض کوڑ، اور شکل صورت لباس انگریزوں والا، اور دھوکہ سود جوا، اور قدر و کنی کے چہرے بلکہ بوتھے، دیکھنے سے وہ بات نہیں آ رہا، فسق و فجور پاچی اور یادی میں لگا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانا نہیں چاہتے، اللہ میں ان لوگوں میں کرے جو جنت میں جانا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں رہتے دے دی، چھٹی نہیں دی۔ یا اللہ میں کھڑا ہو کے نہیں پڑھ رہا، بیٹھ کے پڑھ لے، میں ادھر نہیں کر سکتا، اشارہ کر لے، مجھے پانی تکلیف دیتا ہے تیمم کر،